بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے کمنٹس اپنے ویلاگس پہ تو ظاہر ہے ایک کامن شکایت ہے کہ ویلاگ میرا لمبا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، آپ لوگوں کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی اور میں ویلاگ کوشش کروں گا کہ 14-15 منٹ سے زیادہ نہ جائے، لیکن یہ تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کے لیے کچھ بہتری ہو جائے کیونکہ اتنی صورتحال پاکستان میں دگڑ دوں گا، اتنے مسائل ہیں، اور جب آپ کوئی دل جمعی سے یا دل کی گہرائیوں سے کوئی بات آپ تک پہنچانا کی کوشش کر رہا ہو تو وہ ذہن کا ادھر ادھر بھٹک جانا اور پھر وہ ساری باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے نوٹس میں آ جائے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں سے شاید ہی کوئی ایسی بات ہو جو میں کوئی غیر ضروری کروں، ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی کسی نہ کسی صورت میں آپ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ نہ صرف انفارمیشن ہوتی ہے، اس کا کچھ تجزیہ بھی کر دیتا ہوں، کچھ تاریخی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ پھر کو ریلیٹ نہیں کر سکتے اور پھر آپ کو بالکل ایک چیزیں تھوڑی واضح ہو کے آتی ہیں کہ اس طریقے سے ان کو چلنا چاہیے۔ اب اس ملک میں اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی کا ایسا ہماگیر نظام دنیا کے کسی اور ملک میں کوئی قائم ہوگا، شاید ہی قائم ہوگا۔ سنتے تھے جی کہ ہٹلر نے اپنے نظام کو، جو فیشسٹ تھے، یہ میسولینی تھے، انہوں نے اپنے نظام کو کرنے کے لیے جھوٹ کو ایک آرٹ کا درجہ دیا۔ اب یہ حکمران بھی اپنے جھوٹ کو آرٹ کا درجہ دیتے۔ تکلیف مجھے کہاں ہو رہی ہے کہ جب یہ حکمران، چاہے اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے یہ سیاسی حکومت ہے، جب یہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سمجھ کے دیتے ہیں کہ لوگ بالکل کوئی بھیڑ بکریوں کا کوئی غل ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں پہلے بھی ویلاگز میں کر چکا ہوں کہ یقین جانو جتنی عمران خان صاحب باشعور قوم پاکستانی ہے، بے شمار دفعہ یہ ریجیکٹ کر دیا ہوگا، یا میری ایک رائے جو ذہن میں بنتی ہے، جو میری کوئی آئیڈیالوجی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جب میں نے بھی تحقیق کی تو ان کی ذہانت فطانت جو تھی وہ ایک عجیب و غریب میرے لیے سامنے جو ہے مجھے تاثر بٹھا کے جاتی تھی۔ میں نے چونکہ آپ کا بھی الیکشن لڑا ہوا ہے، ایک عام آدمی جو ہے، میں نے ہر پارٹی کا عام آدمی دیکھا ہے، میں چونکہ اسلامی جب طلبہ میں رہا اور مجھے پورا رائٹس کا، جماعت اسلامی کا پورا نظام اور اس کے پورا نیچے تک پتہ ہے، ایک عام آدمی جو ہے اس کا کتنا باشعور ہے۔ یقین آنے میں میرے تو ہمیشہ سے جب سے کچھ مجھے شعور آیا ہے، میں ایک عام آدمی کے شعور کو دیکھ کے اور اس کو جب سے مجھے جانچیں پرکھنے کا موقع ملا، اشج کو اٹھوں۔ اب ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، ان کے ساتھ بددیانتی کرنا، انہوں نے کیا قصور کیا آپ کا؟ بھلے سے آپ کو کچھ نہ کچھ ووٹس تو وہ ملے ہیں جنہوں نے دل جمعی سے دیے ہیں، جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی دن آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ میاں ہوں تو وہ یہ بھی مان لیں گے۔ وہ تو آپ کی ہر بات، آپ کی کوئی بات ہو وہ کہتے نہیں اسی گنجائش نکلتی ہے۔ آپ نے ساری زندگی کرپٹ لوگوں کے پیسے کے اوپر اور ان کے ساتھ مل کے ان کے پیسوں پہ جو اپنا ایک نظام کی بنیاد کی ہوئی تھی، جب وہ سارے پکڑے گئے ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد بھی آپ کے فالوورز نے ان کا دل میلا نہ ہوا، یہ کلٹ بن چکا ہے۔ ان کا ہی بندہ کر جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ اور دھوکہ نہیں ڈیزرو کرتے، دیانتداری کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ ہر بات کے اندر دیکھنا کہ اس کو جھوٹ سے کیسے چھپایا جا سکتا ہے، فراڈ کیا کیسے عام کیا جا سکتا ہے، اٹھائی گیری کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے۔ مثلا باقی تو چھوٹے چھوٹے تو روزانہ چلتے ہیں۔ 51 میں جب لیاقت علی خان کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی تو میں کہہ بھی چکا ہوں، اس میں بھی عدالت میں جنرل اکبر کا آپ بیان پڑھے حلفی، تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں اس کو ہٹانا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ نااہل ہے، انکمپیٹنٹ ہے، فائنینشلی وہ ٹھیک نہیں حکومت چل رہی، اور انڈیا کے لیے بڑا سافٹ ہے۔ یہ 3 سلوگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 3 اصولوں کے اوپر نظریہ پاکستان کو دفن کر کے جس پاکستان کو انہوں نے استوار کیا ہے، آج وہی ہمارے پاس ہے۔ میں ہر بندے سے ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں، جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں، کہ آپ مجھے دنیا کا ایک ملک دکھا دیں جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہو، جہاں پہ نظام کی کھاٹ پہ چاڑ ہو، جہاں پہ آئے دن آپ سیاسی پسند و ناپسند کو نافذ کرتے رہیں، وہاں محلاتی سازشیں ہوتی رہیں، حکومتوں کو ٹوپل کیا جاتا رہے۔ اس ملک نے کبھی اقتصادی طور پہ ترقی کی ہو؟ ایک بھی نہیں ہوگا۔
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پچھلے 20 سال سے جب سے میرا کچھ تھوڑا انٹریکشن ہوا ہے اور جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے کہ اس ملک کو تباہی میں ایک ہی چیز ذمہ دار ہے اور یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے. لیکن یہ وارہ نہیں کھاتا. کہا کیا جاتا ہے کرپشن اس ملک کی جڑیں اکھاڑ لی. ان میں سے جو یہ بات کہتے ہیں اگر 100 بات کر رہے ہیں تو 90 لوگ جو ہیں کورے جاہل ان پڑھ ہیں. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جج کہہ رہا ہے یا کوئی جرنیل کہہ رہا ہے یا کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے یا کوئی پروفیسر کہہ رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو علم ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اس کی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کی جہالت ہے جو اس کو کہنے مجبور کرتی ہے. وہ ایک کچھ سطحی قسم کی نالی لے کے پھر رہا ہے. اور میں مثال دوں گا آپ کی کون کون سی کرپشن ملک جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے تھے اور انہیں ساتویں آسمان کی رفتیں پائیں ہمارے سامنے آج کی دنیا میں. مجھے دنیا میں میری حسرت ہے کہ مجھے کوئی ایک ملک کا نام بتا دیں جدید دنیا کے پیچھے 300 سال ہسٹری میں اور 2500-3000 سال کی ڈاکیومنٹڈ جو بھی پولیٹیکل ہسٹری ہے کہ ایک ملک بتا دیں یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہو اور ملک جو اقتصادی طور پہ ترقی کر سکے. اب آپ دیکھیں چین کی مثال دیکھ لیں. خدا گواہ ہے کہ اتنی کرپشن اس ملک کے اندر تھی, اتنی تھی کہ ہم تو اس کے کبھی خاکے پا نہیں جا سکتے. سیاسی طور پہ استحکام ملا ماؤ زیڈونگ نے جو دیا, جو وہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے دیا. آج چین دنیا کا امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. 15-16 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے, 4-5 ٹریلین ڈالر کیش پڑے. بھارت دیکھ لیں, انڈیا. یقین جانے کہ ایسے ایسے اسکینڈل ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں کرپشن کے لیے. وہاں تو مافیا اتنے کمپریہنسلی آپریٹ کرتے ہیں. ایک جیسا تیسا جمہوری نظام ہے, چلایا نا. اور ہمیں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا کیونکہ وہاں مستحکم سیاسی حکومت تھی اور سیاسی استحکام نے بھارت آج 3-4 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بنا ہوا ہے. 500-600 بلین ڈالر کیش پڑا ہے. 8% سے اس کی گروتھ ریٹ 5-6% پہ. ہم شادیاں نہیں بچا رہے ہیں جی, کورونا نے وہاں پہ اثرات ڈالے, ہم نیگیٹو میں چلے گئے. سعودی عربیہ, گلف اسٹیٹ, جتنی کرپشن وہاں پہ کیا, ابھی وہ MBS نے پکڑا ہے کرپشن کے اوپر. لیکن اب جب کرپشن پکڑ لی ہے اور سیاسی استحکام میں ملک آ چکا ہے, سعودی عرب سمیت ان سارے اس میں, اور پولیٹیکل ایک ٹرمائل ہے جو ان کی اب قسمت میں لکھا جا چکا ہے. اب سعودی عرب کو دیکھنا کہ وہ سارے کرپشن کی بکواسیات اور جھوٹ ننگ بولنے کے باوجود کہ اس نے اپنے بھائیوں کو پکڑا, سعودی عرب اب کہاں جا کے رکتا ہے. لیکن کہاں پہنچ گئے تھے یہ ملک اس کرپشن کے باوجود؟ بڑے پراسپرس ہو گئے. اس سے زیادہ تیل نائجیریا نکالتا تھا. وہاں پہ چونکہ سیاسی عدم استحکام ہے تو کرپشن ظاہر ہے اسلامی ملزوم ہے سیاسی عدم استحکام کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک اور بات میں لیتا ہوں. چلو میں مان لیا کرپشن کی بالکل صحیح ہے اور اس کو نہیں جسٹیفائی کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں اب کرپشن کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے تو یہ بالکل یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے کوئی سینکٹیٹی ہو گئی, کوئی تقدس ہو گیا, کیونکہ یہ ابھی نظام چل رہا ہے نا عمران خان صاحب کا بھی اس کا بھی, کیونکہ ان کے دن اسی طرح پاس ہو رہے ہیں. اب یہ جو کرپشن ہے اس کی وہ تو کوئی لوگ بات کریں جو کہ خدا گواہ ہے کہ آب زمزم کے نہائے ہوئے ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا لوگ کو بندہ کرپشن کی بات کرتا ہے وہ اس سے سب سے بڑا حرام خور وہی ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا واردات وہی ہے. ان حکمرانوں کو دیکھ لیں, یہ وہی لوگ ہیں نا جو نیب کے اندر سارے کے سارے بھگت کے آئے ہوئے ہیں, عمران خان کے اس کی زینت بنے ہوئے ہیں. باقی آپ جو ہے ہمارے ججز کی اور جرنیلوں کی جو کرپشن ہے اسی کو بندہ بات ہی نہیں کر سکتا. اپنا اپنا نظام ہے جی, اپنا اپنا نظام ہے, چلو چلنے دو, استعفیٰ مانگ لیتے ہیں. اسی پینامہ کے اوپر وہ خیر ہمارے بہت سے 200 بیچارے خام کا فری میں مارے گئے, جسٹس فرخ عرفان, ان کو پینامہ کے اندر یہی کہا گیا نا ریزائن دے دیں. جنرل رضوان صاحب یہاں ISI کے تھے, ان کے بعد پبلک میں یہی آئی کہ ان کے اوپر کرپشن کے تازے لگے, انہوں نے کہا ریزائن دے دیں. بڑا اچھا سودا ہے. سلیم باجوہ صاحب کے اوپر آیا, جگہ جگہ پہ پاپا جان پاکستان کے کونے کونے میں پھیل گیا کیونکہ ظاہر ہے پیچھے جرنیلی قوت ہے, ساری پرائم لوکیشن لے رہے ہیں. کرپشن نہیں ہے, خاندانی لوگ ہیں. یہ جو ہے نا یہ نواز شریف صاحب وغیرہ, یہ تو جو اسٹیل مل تھی جو ایشیا کی جو ہے سب سے بڑی ریکننگ تھی, وہ جو ہے وہ تو تھے لوہار. یہ خاندانی لوگ ہیں سارے کے سارے. ان جتنوں کو دیکھ لیں, کوئی پیچھے اسمگلر نکلے گا 10-15-20 سال پہلے, ہارڈ کور کرمنلز. کسی نے کہیں پہ کوئی بہت بڑا بینکنگ فراڈ کیا ہوگا, کسی نے حکومت پاکستان کے کسی بڑے ٹھیکے میں ہاتھ ڈالا ہوگا, کسی نے اسٹیٹ کے ساتھ کرپشن کی ہوگی,
کسی نے جناب والا پروکیورمنٹ کے اندر اس کے اندر کتنے بندے ہیں جو کہ پبلک میں آئے، ایسے جو جرنیل ہیں یا نیوی کے ہیں جن کے اوپر پتہ چلا 300 400 ملین ڈالر جو ہے پلی باگ گین کر کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب وزیر اعظم نے چونکہ کل کیبنٹ میٹنگ تھی اور وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم نے دوبارہ سے اپنے آپ کو وزیر اعظم کو عہدہ دے دیا، کیونکہ 2.5 سال کے اندر نامہ اعمال یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، یہ نہ دے دیا عہدہ۔ اب اس عہدے کے ساتھ اب انہیں وزارت سنبھال لی، اور کل انہوں نے پھر نیا کہا کہ بڑا ریزالو کہ اب ہم نے کام کرنا ہے، 2.5 سال رہ گئے کام کرنا ہے۔ بھائی کام نہیں ہوگا، کام کے لیے راچے عقل، وہ کہتے ہیں نا یہ عقل ہوگی نا تو اس سے کام چلے گا۔ آپ کی تو جو روزانہ کی کارکردگی ہے، جو شاہکار ہیں، جو محنتی کو خود بھی کوئی اتنے بڑے کوئی توپ نہیں تھے، وہ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہمارے سے کیا واردات ہو گئی ہے، اور اللہ کا کیا کام ہے۔ جزاک اللہ میاں نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب، کہ جو 3 4 5 مہینے میں مزید ان کو پابند کر دیا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہر صورت میں گزارا کریں اسٹیبلشمنٹ کا، عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب باقی جھوٹ خرچ ہو چکے ہیں۔ براڈ شیٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو ہر طبقے میں کرپشن ہے، لیکن میڈیا کے اندر 2 دانشور ہیں جو میں کہتا ہوں خدا گواہ ہے کہ میڈیا کے اگر کوئی صادق امین ہے تو یہ 2 تو ہیں ہی ہیں۔ ایک کا نام ہے طلعت حسین اور دوسرے کا نام ہے انصار عباسی صاحب۔ مجال ہے کبھی بھی تجاوز کر جائیں کسی انفارمیشن کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی، اپنے ویلاگ پہ نہیں دیں گے، بیچنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی سینسیشن نہیں پھیلائیں گے۔ ان دونوں کے براڈ شیٹ ویلاگس دیکھ لیں، اور پھر پرویز رشید صاحب کی کل کی سینٹ کی تقریر عام ہوئی ہے، یہ تینوں ڈاؤن لوڈ کر کے سارے لوگ دیکھیں، جھوٹ اور سچ تو نکل آئے گا۔ لیکن براڈ شیٹ کے اوپر جو انہوں نے آ کے وہ جس کی شکل انسانوں کی طرح تو نہیں ہے، آج ہی بیٹھا تھا، اس کے مطابق سارا عمل ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سارے آ گئے یکدم، فواد چوہدری صاحب بھی آ گئے، اور وہ شہزاد اکبر بھی آ گیا، اور 2 3 اور بھی شام تک رات تک آئیں گے، اور کل بھی 4 5 آئیں گے۔ اور براڈ شیٹ کیوں کل یہی طے ہوا ہے کہ بھائی کام کچھ نہیں کیا، براڈ شیٹ پہ لوگوں کو کراؤ۔ میں نے کہا نا پہلا میرا فکرہ تھا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور دھوکہ دینا ایک اپنا فرض اولین سمجھ بیٹھے ہیں اور تقدس پروفیشن بنا بیٹھے ہیں۔ اب انہوں نے براڈ شیٹ کے اوپر 1.8 ملین پاؤنڈز کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا کیس ہے جو پاکستان نیب نے نواز شریف صاحب کے خلاف کیا ہوا تھا۔ بھول جائیں کہ اس کو انہوں نے کہا جی 300 ارب اور 600 ارب، کیوں جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرتے رہے۔ اس بندے نے یہ جو موسوی ہے، انہوں نے جو کیس کیا، انہوں نے کہا جی پاکستان کی بہت سی پراپرٹی ہمارے پاس ہیں، یہ وہ اٹیچ کر میرے کیس کے ساتھ۔ اب 1.8 ملین پاؤنڈز کی پراپرٹی ہیں تینوں فلیٹس کی، جو 92 سے 95 تک خریدے گئے۔ کورٹ نے یہ فیصلہ کہا ہے کہ یہ پراپرٹی پاکستان کی نہیں ہے، تو نواز شریف صاحب نے کون سا جھوٹ بول دیا کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ جو ہے انہوں نے کہا جی آپ لوگ جو کہتے تھے وہاں پہ جھوٹ بولتے رہے ہیں انگلینڈ کے اندر، تو کورٹ نے کہا جی اگر تھی تو اس نے تو اٹیچ کر دی، اسے 28 ملین کے آگے آپ کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ ان کو پے کرے، سب کو اٹیچ کر دیا آپ نے جتنے پیسے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کرکٹ ٹیم کو جو یہاں سے فیس آنی انگلینڈ سے وہ بھی اٹیچ کر دیں۔ یہ ساری ان کی پریئرز ہیں، ان میں یہ بھی تھا، نہیں کی تو یہی بات کی۔ مجھے صرف ایک بات یہ کہنی ہے، اس میں جھوٹ، لیکن جو واردات ہوئی ہے کہ آپ کو 28 ملین پاؤنڈ سے سارا ملا کے کوئی 700 800 ارب روپے پاکستان کو دینا پڑ رہا ہے، اور پھر آج ٹویٹس کیا فرما رہے ہیں، جرنلائز قسم کی ایلیٹ اشرافیہ، حکمران اشرافیہ۔ مجھے پتہ ہی آپ نے کیوں لفظ یوز کیا ہے، عمران خان صاحب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، انہوں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ اب وہ نواز شریف اسپیسیفک ہو نہیں سکتا تھا، ایک جرنلائز کر کے دھوکہ دینا، 28 گیری کرنے، بنارسی ٹھگ گئے، وہ ویسے ہی بدنام تھے۔ یہ جو ٹولہ ہے نا، ٹھگزم کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، جھوٹ کو، فراڈ کو، اور غبن کو، اور سب کو، قوم کو جو انہوں نے تھوک لگائی ہوئی ہے، ماردار دوائیوں کا سکینڈل ہے، چینی کا ہے، گھی کا ہے، پی آئی اے کا ہے، مطلب کون سا سکینڈل ہے جو کون سا محکمہ کھولے، یہ سب بولتے کوئی نہ بول، ایک ات بازار میں چاہے دنیا آپ پوچھیں تو پاکستان کے لوگ جو کہ کاروباری ہیں، غیر کاروباری ہیں، تو انہوں نے جس کو کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے ٹویٹس جو فرمائی، انہوں نے کہا جی اشرافیہ کیوں کی، تاکہ پھر اس کے بعد براڈ شیٹ کا جھوٹ بول کے پھر کہے جی یہ نواز شریف وغیرہ فلاں۔ اب اس کی موسوی کے ساتھ جو ہے یہ کہنا کہ اس کے اپنے مفادات ہیں، وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میں پیسہ نکلواؤں، تو جرنلائز اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے،
مبینہ طور پہ جو فلاں آیا وہ تو خیر میرا نہیں خیال کہ اس طرح اٹینڈنٹ جائے گا، وہ ضرور اس کو بھگتنا پڑے گا جو انہوں نے الزامات نواز شریف پہ لگائے. لیکن ایک چیز ہے، فارغ ہو گئے. لیکن پاکستان کا 700 ارب روپیہ جو ہے جو کہ غرق ہوا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی بکواس آ جاتی. 4 ٹویٹس کی آپ کہتے کہ یہ تب پاکستان کی تھوک لگی ہے، یہ نہیں کہیں گے. پھر کچھ ایسے لوگوں کا پیسہ ہے، میں جان کے نام نہیں لیتا ہوں کہ مجھے پورا کنفرم نہیں ہے، کہ یقین جانے وہاں پہ ہماری فوج کے پے جلتے ہیں، عمران خان صاحب کے جلتے ہیں، اور شاید نواز شریف اور زرداری ہیں ان کے بھی جلتے ہیں، جو اصل جن کا پراپرٹی پڑی ہے. اس نے کہا ایک بندے کے 1 بلین پڑا ہے. پاکستان کتنے بندے ہو سکتے؟ 2-3 بندوں کا نام لے سکتے ہیں ان کا 1 بلین ہوگا، ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. جب بھی آئے تھے نا، میں نے 1-2 دن پہلے ہی کہا کہ ہمارے محترم ریاض ملک صاحب کے پراپرٹی بیچ کے انہوں نے کہا یہ منی لانڈرنگ ہے، یہ پاکستان کا پیسہ ہے. انہوں نے پتہ نہیں کتنا 250 یا 300 ارب روپیہ واپس کیا. تو پوچھ لیں اس کو جو بیٹھا ہوتا ہے انسانوں سے زیادہ، جس کی شکل انسانوں سے نہیں ملتی، بھائی بتا دو اس پیسے کا، اس کا بتا دو. یہ حساب نہیں دیں گے. آخری لب لباب یہ ہے کہ آپ نے جو پارٹی فنڈنگ جو کی، جو کرپشن نہیں ہے، باقی تو کرپشن چھوڑ دیں، اس کے اندر ہر طرح کی کرپشن ہے. اس میں ٹیٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ حلال ٹیٹی ہے. وہ نیازی سروسز لمیٹڈ جو آف شور کمپنی تھی، حلال کمپنی تھی. یہ جو ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں وہی ہیں جن کے الزامات نواز شریف صاحب یا حمزہ شہباز صاحب پہ یا کراچی میں زرداری صاحب پہ باقی لوگوں پہ لگی ہوئی. یہی ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں اور بے نامی ہیں. کوئی کک ہوگا، کوئی فلانا ہوگا، دفتر کا ملازم ہوگا، یہ ساری لگی ہوئی ہیں. علاوہ اس کے کوئی پیسہ کہاں سے آیا؟ فضل الرحمان صاحب تو خیر بہت فرما رہے ہیں کہ جی فلاں ملک نے دے دیا، فلاں نے دے دیا، اور اپوزیشن بھی فرما رہی ہے، ہو سکتا ہے اپنی دشمنی کہہ رہی ہو. لیکن اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ پیسہ نہ اس پہ ٹیکس دیا گیا ہے، یہ بے نامی آیا ہے، اور اس کا ریکارڈ جو ہے اسٹیٹ بینک میں دے دیا الیکشن کمیشن کو. اس کے اوپر وہ سارے لوازمات ہیں، وہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو ایک ایک کے اوپر آپ کو جو ہے نیب کی میکسیمم سزا جو ہے وہ ملنی ہے، ڈسکوالیفیکیشن سے لے کے ساری. وہ کیس 2014 سے پڑا، اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ وہ گرم ہے، اس کو کون پکڑے گا. لیکن اپوزیشن نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. آباد کا دھرنا یا پنڈی کا دھرنا سے پہلے 19 دسمبر کو آج لورا لائی میں فضل الرحمان صاحب نے وعدہ لیا ہے، بلاول نے وعدہ لیا ہے، اور جو 19 کا جو بظاہر تو الیکشن کمیشن پہ ہے، لیکن واچ کریں اس میرے ویڈیو کو اس کے بعد کہ یہ کوئی بہت بڑا دھماکہ نہ ہو جائے. اور یہ جو نیٹ پریکٹس کے لیے پی ڈی ایم آ رہی ہے، یہ نیٹ پریکٹس جو ہے میچ کا آخری رزلٹ نہ بن جائے. کیونکہ جو انسانوں کا جمع غفیر اس دن اسلام آباد آئے گا، اور اس کے بعد ان کو وزیر اعظم کو براڈ شیٹ سے زیادہ جو 5 بندوں کی کمیٹی بنائی ہے، وہ اس جلسے کا بندوبست کریں جو 19 کو جو آ رہا ہے پاکستان کے طول و عرض سے. اور یہ ایک آپ کو صرف ٹیسٹ کرانے کے لیے آئے گا. اس میں ورکرز کی پریکٹس بھی ہو جانی ہے، ورکرز کے جذبات ہیں وہ بھی ٹرینڈ ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایک عزم کے ساتھ واپس جائیں گے کہ اگلی دفعہ آئیں گے تو پھر انہوں نے کسی کو اسلام آباد یا پنڈی میں کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا. کیونکہ اب سکون پورے پاکستان کو چاہیے. ہم اب سارا یہ نہیں کہ پورا پاکستان جو ہے تلا جاتا رہے اور چند غاصب لوگ جو ہیں وہ سکون کی گولی لے کے، نیند لے کے اور طاقت کے ذریعے پہ اپنے آپ کو سکون کے انجیکشن دے کے اس طرح آرام سے بیٹھے. وما علینا الا البلاغ.